بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. ریاض احمد گیلانی، جی ایم ایس گنڈی سیدہ زون شمکوٹ. پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا میری کیوری. اس کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ 5th کلاس سے ہے اردو کا، اور آج ہم اس کا دوسرا پارٹ، کیونکہ یہ سبق جو ہم پڑھتے ہیں آج ہم اسی ٹاپک ہمارا اسی کا دوسرا پارٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کہ ہم نے پڑھا تھا کہ معلوم نہیں کرنے اور ان کا کیا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. تو میری کیوری اور اس کا جو ہسبینڈ ہے، انہوں نے دونوں میاں بیوی کو ان کرنوں کا راز معلوم کرنے کی دھن سہار ہوگی. میری کو یقین تھا کہ ان میں ضرور کوئی ایسا جوہر چھپا ہوا ہے جسے اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے. اس نامعلوم جوہر کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک پرانے اور بوسیدہ مکان میں اپنی تجربہ گاہ بنا لی، جہاں وہ دونوں برسوں یورینیم پر مختلف تجربے کرتے رہے. پیری کیوری تو کبھی کبھی بہت ہی مایوس ہو جاتی، مگر میری نے ہمت نہیں ہاری اور وہ خود بھی جی جان سے محنت کرتی رہی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہی. تو پیارے بچوں، یہ جو تھی یورینیم کا جو ایجاد جس نے کیا تھا، تو یہ سائنسدان تھی اور اس کا شوہر جو ہے وہ بھی سائنسدان تھا. تو یہ ان کی لیب ہے جہاں پر یہ انہوں نے تجربہ کیا پہلی بار. تو اسی کی کہانی ہے. محنت کبھی رائے گان نہیں جاتی، آخر وہ دن آ ہی گیا جب یہ دونوں میاں بیوی اپنے تجربوں میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنی محنت کا پھل مل گیا. ایک دن دونوں شام کو اپنے تجربے گاہ سے تھکے ماندہ گھر لوٹ گئے، مگر دونوں بے چین تھے، آرام سے سو نہ پائے اور دوبارہ تجربہ گاہ کی طرف چل دیے. تجربہ گاہ کے قریب پہنچے، کھڑکی سے اندر جھونکا تو دونوں مبہوت رہ گئے. اندر میزوں پر رکھے پیالوں سے دھیمی دھیمی نیلی شاہیں پھوٹ رہی تھیں. ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. انہوں نے آخر کار ایک نیا جوہر دریافت کر ہی لیا. یہ نیا جوہر ریڈیم تھا. ساری دنیا میں اس دریافت کا شہرہ پھیل گیا. اگلے ہی برس 1905 میں میری کیوری اور اس کے شوہر پیری کیوری کو طبیعیات میں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا. میری کیوری نے یورینیم پر اپنا کام جاری رکھا اور اس سلسلے میں کئی مفید باتیں کی. اس کام کی زبردست تعریف ہوئی اور 1911 میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ یعنی کہ انہوں نے جو بنایا تھا، جو یورینیم بنایا تھا، اس پر انہوں نے بڑی سرچ کی، بہت ہی وقت لگایا، بہت دنوں تک یہ بوسیدہ گھر میں رہے، لیکن کامیاب رہے اور اس پر ان کو نوبل پرائز ملا. اور ساتھ میں اس سے کافی مفید سلسلے میں مفید باتیں ملی. انہوں نے یہ زبردست تعریف انہیں ملی اور 1991 میں میری کیوری کو پھر ایک بار نوبل پرائز ملی، کیونکہ انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا. اچھا، اب ریڈیم کیا ہے؟ ریڈیم ایک بہت ہی کارآمد جوہر ہے. یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے. یعنی کہ ایسا دوائی ہے جو بہت سی بیماریوں میں کیا آتی ہے، کام آتی ہے. اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر یہ خاتون سائنسدان تجربوں کے دوران
نکلنے والی تیز شعلوں کو اپنے جسم پر برداشت کرتی تھی. یعنی کہ چونکہ تجربہ گاہ میں مختلف قسم کے تجربے کرتے ہیں تو وہاں سے آگ کے شعلے بنتے ہیں. کبھی جو ہے اس کی چھینٹیں اوپر پڑتی ہیں، تیزاب کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی جلتا آدمی. لیکن اس میں اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ شائع ان کی بدن پر اثر انداز ہوئیں، جس کے نتیجے میں میری کیوری کو خون کا کینسر ہو گیا، لیکومیا ہو گیا. اور 4 جولائی 1934 کو انسانیت کی یہ محسن اور عظیم سائنسدان اس دنیا سے چل گئی. تو پیارے بچوں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جن کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہ ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور ان کے جینے کے پیچھے یہ راز ہوتا ہے کہ ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ دنیا ہمیں یاد رکھے. آخر یہی ہوتا ہے، انسان کو کچھ کر کے جانا پڑتا ہے تبھی دنیا یاد رکھتی ہے. مہلک کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کرنے والی. علم کیا ہوتا ہے؟ طبیعیات وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم کی جائے. بوسیدہ، میں نے آپ کو رات کو بھی بتایا تھا، بوسیدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹا پھوٹا پرانا. ریگان کیا ہوتا ہے؟ بیکار، فضول اور اقرار. مبہوت کیا ہوتا ہے؟ حیران، ہکا بکا. شائع کیا ہوتا ہے؟ کرن. تجربہ گاہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ جہاں تجربے کیے جاتے ہیں. تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح پڑھو گے اور بار بار پڑھو گے اور اچھی طرح یاد کرو گے، اور یہ کہانی جو ہے یہ یاد رکھو گے کہ میری کیوری جو تھی اس کا جو خاوند جو تھا پیری کیوری، دونوں سائنسدان تھے. دونوں نے ریڈیم یورینیم جو ہے وہ ایجاد کیا، اور انہوں نے یہ ایجاد کیا کہ کرنوں کے اندر کیسی تپش ہوتی ہے، کرنیں کیا ہوتی ہیں، اور آخر کار انہوں نے اپنی زندگی اسی پر ختم کی. تو خوش رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. باقی والسلام، خدا حافظ.